بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا میں جب سے تحریک انصاف کی موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے، آئی جی اور چیف سیکرٹری نے اس حکومت کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، چونکہ وفاقی حکومت نے نہ تو نیا آئی جی تعینات کرنے دیا اور نہ ہی چیف سیکرٹری کی تعیناتی ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ وہ جہاں چاہتے ہیں دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گرفتار کرتے ہیں، حتیٰ کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، چونکہ کارکنان مسلسل حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں پی ٹی ایم کے قومی جرگہ جو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے تیاریاں ہو رہی تھی، ایک میٹنگ کے اندر حملہ کیا گیا اور اس میں پولیس جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ استعمال ہوئی، اور وہ باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو منظور پشتین ملاقات کر کے گئے تھے۔ تو اب آئی جی خیبر پختونخوا کی جڑیں کاٹنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے، بہت بڑا ایکشن ہے۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف ایک اور آج پھڈا ہوا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو سکندر سلطان راجہ ہیں، ان کا اور فیصل چودھری کے مابین آج شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر بہت پریشانی ہے۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر کسی کی ملاقات کی بھی افواہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس وقت انصار عباسی جیسے صحافی بڑے پریشان ہیں، اور روز وہ یقین دلا رہے ہیں کہ کمپنی یہی چلے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، اور جو اس چینل پر فائر وال لگائی گئی ہے اس کو اپنے کمنٹ اور لائکس کے ذریعے آپ توڑنے کی کوشش کے اندر معاونت کریں گے۔ اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو میں انصار عباسی کا ذکر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ٹاؤٹ قسم کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ بغض عمران کے اندر اتنے اندھے ہو چکے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے بہت ساری فیک نیوز دیتے ہیں، پھر وہ خبریں غلط ثابت ہوتی ہیں، پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بونگی مارتے ہیں۔ تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا کردار انتہائی منافقانہ، انتہائی گھٹیا اور غلیظ دیکھنے میں آیا پچھلے کچھ عرصے سے۔ جہاں پہ بھی تحریک انصاف کا ذکر کرنا ہو تو شر پسندی، انتہا پسندی اور اس طریقے سے 9 مئی کا سانحہ ان پہ پوری طرح یہ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو مظالم ہوں، جو لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوں، خواتین کو ہراساں کیا جائے، بچوں کو ہراساں کیا جائے، حتیٰ کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آئینی ترامیم کے لیے اٹھا بھی لیا جائے، تو پھر بھی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ یہ اس کی مذمت نہیں کرتے۔ یہ وہ منافقانہ کردار ہے جو اس طبقے کا آشکار ہوا ہے۔ اب یہ بہت ساری ایسی ویڈیوز وہ جس طرح نصر اللہ ملک ہیں، اب ان میں رؤف کلاترا بھی شامل ہو گئے ہیں کہ افغان شہری ہم نے پکڑے تھے، اور افغان شہریوں کی جو ویڈیوز ہیں کہ وہ ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ شر پسندی کرنی ہے، 5000 دیا گیا تھا تو ہم یہ آئے تھے۔ حالانکہ افغان شہریوں کے حوالے سے یہ تقریباً دعویٰ آ چکا ہے، جو ایک دن پہلے ہی ان کو اٹھا لیا گیا تھا، چونکہ وہاں وہ کام کاج کے سلسلے میں تھے، اور یہ باتیں بہت ساری متضاد اس حوالے سے خبریں ہیں۔ انصار عباسی یہ کہتے ہیں، اور یہ مسلسل روز بونگی مارتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کرنا ہے کہ چونکہ طاقتور حلقوں کے یہ قریبی قسم کے بندے سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ انصار عباسی کہتے ہیں کہ ملک کے معاشی اور سیاسی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اب جہاں بھی یہ آصف زرداری اور اس طبقے کا جو کھاؤ قبائل کا ذکر جہاں بھی کریں گے تو وہاں پہ یہ بتائیں گے کہ ملکی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور بھائی یہ استحکام کے لیے ضروری ہے تو ملک کو آج برباد کس نے کیا ہے؟ یعنی پچھلے 70 سالوں سے یہی تو حکمران ہے۔ یعنی جس ٹرائکے کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہی تو پچھلے 70 سال سے حکمران ہے، درمیان میں تو کوئی آئی نہیں ہے۔ تو آج ملک اگر قرضوں کی دلدل میں ہے، اگر آج ملک کے اندر غربت ہے، آج ملک اگر پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کشکول لے کے ڈرم لے کے پھر رہا ہے، تو یہ ان تین کا ہی تو شاخسانہ ہے۔ لیکن یہ بندہ پھر بھی اس کی، اب وہ کہتا ہے کہ ملکی معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے حکمران ٹرائکا کون سا ہے؟ عمران خان تو گینگ آف 3 کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر نواز شریف اور زرداری کو ایک ہی گنتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ وہ چونکہ قاضی صاحب کو اس کے اندر وہ شامل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ حکمران ٹرائکا یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق تینوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور بحالی کی جانب گامزن ملکی معیشت کو
خطرے میں ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ کون سی ملکی معیشت بھائی، یعنی کون سا استحکام؟ یعنی فارم 47 کے تحت ملک پہ قبضہ کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم استحکام لا رہے ہیں۔ وہ بھائی استحکام تو آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایک منافق جو ہے وہ اشکار ہوا ہے، صحافت میں، وکالت میں، سیاست میں، اور ہر جگہ پہ عدالت کے اندر آپ کو جتنے منافقین تھے، جتنے دھندے کر رہے تھے، یہاں پہ کمائی کر رہے تھے، وہ ایک ایک اشکار ہوا ہے۔ اب یہی جب جملہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ انصار عباسی لکھے گا تو وہ اور طریقے سے ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے باخبر ذرائع کے مطابق تینوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ بھائی تینوں کا تو پہلے اتفاق ہے یعنی فارم 47 اگر بنا ہے تو وہ کسی اتفاق سے ہی بنا ہوگا نا۔ حکومت میں موجود کئی لوگوں کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ہم آہنگی کا پہلے سے علم تھا۔ وہ یار یہ تو بچے بچے کو علم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر زرداری ملک کے معاشی حالت کو بہتر بنانے کی کوششوں میں حکمران ٹرائیکا کے دیگر دو ارکان کی مکمل حامی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ صدر مملکت کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اچھا کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ بھائی لوٹ مار، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے، منی لانڈرنگ، اس کو محفوظ کر رہے ہیں صدر صاحب۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ فارم 47 کے تحت جو جعلی مینڈیٹ ہے اس کو محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو بچے بچے کو پتا ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، وہ ایک پیج پر ہیں، اور ان کے خلاف جو بھی یعنی فارم 47 کھولنے کی بات کرے گا، فارم 45 سامنے لانے کی بات کرے گا، تو انصار عباسی کے سٹوری کے مطابق بھائی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ استحکام ہوتا ہے یا غیر مستحکم کرنا ہوتا ہے؟ جب آئین قانون کو پاؤں تلے روند کے آپ چلیں تو یہ غیر مستحکم، یعنی ان کا یہ استحکام ہے اس شخص کا۔ اب ان کو یہ خطرہ ہے، بات ہو رہی ہے ملاقات کی اور ادھر ادھر چیزیں ساری وہ صحیح ہیں غلط ہیں، لیکن نون لیگ کو اس وقت خطرہ ضرور ہے، اور یہ پتہ ہے ان کو، یہ روز کیوں یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یعنی یہ 2 مہینے نکالیں، 1 مہینہ نکالیں، 4 مہینے نکالیں، یہ مسلسل جو اس وقت جو کھیل ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے آؤٹ ہونے والے ہیں، اور یہ ان کو اس وقت اندازہ ہو گیا، اور جو اگلا لانگ مارچ ہے وہ بہت اس کے اندر اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ لوگ اس وقت بڑے غصے کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا دوسرا جو بڑا عام معاملہ ہے وہ ہے کہ جب بھی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت تو تحریک انصاف کو ملی، لیکن حکومت اصل جو بیوروکریسی کا انچارج ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس طرف جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ آئی جی ہوتا ہے۔ تو آئی جی کو بہت زیادہ اختیارات دیے گیا خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے 2017 میں، جب یہ اقتدار کے اندر آئے، چونکہ پولیس کی اصلاحات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیاسی جو معاملات ہیں وہ دخل اندازی ہم نے پوری جو ہے وہ ختم کرنی ہے، اور اس کے ذریعے پولیس کے اندر ریفارمز لائے۔ بھائی یہ آئی جی ہے، بااختیار ہیں، آپ کریں، اپنے محکمے سے رشوت ختم کریں، سفارش ختم کریں، عوام کی خدمت گزار بنیں۔ تو یہ کافی حد تک اس کے اندر بہتری آئی، لیکن جو اب ہے، اب ان کو وہ ساری چیز الٹی پڑ گئی ہے، چونکہ آئی جی کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، وہ تحریک انصاف کے لوگوں پر ناجائز مقدمات بنائے جا رہے ہیں، وہ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے، چونکہ وہ وفاق نے نیا آئی جی لگانے نہیں دیا گیا، پرانے ہی آئی جی ہے نگران حکومت کا، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کسی اور کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ تو یہ ان کو لگتا ہے تحریک انصاف والوں کو۔ تو اب تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور حکومت روک نہیں سکتی۔ تو اب اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے اور آئی جی کو اوقات میں رکھنے کے لیے بہت بڑا ایکشن کیا گیا، اور یہ بڑی اس وقت کی ضرورت ہے تحریک انصاف کے لیے۔ حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے آئی جی کو، لیکن تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہونا اور خاص ایجنڈے کے تحت تو یہ تو کام نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آئی جی تو ہماری مرضی کا آ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کابینہ کا پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کابینہ سے آج منظوری کے بعد قانون آج صوبائی اسمبلی میں پیش کرنے کا امکان ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کو 2017 میں دیے گئے اختیارات واپس لیے جائیں گے۔ اب یہ اختیارات کیا ہیں؟ اب وہ بتاتے ہیں جی خیبر پختونخوا حکومت نے 2017 میں پولیس کو غیر سیاسی کرنے کے لیے ڈی پی او سمیت اعلیٰ پولیس افسران کے تبادلے کے اختیارات مکمل طور پر آئی جی کو دیے۔ آج یہ حالات ہیں کہ ایک ڈی پی او وزیر اعلیٰ کی نہیں سن رہا۔ اسی تناظر میں صوبائی حکومت اختیارات واپس لینے جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کئی بار وفاقی حکومت سے چیف سیکرٹری اور آئی جی کی تبدیلی کا مطالبہ کر چکی ہے۔ صوبائی حکومت کے کہنے پر وفاقی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا،
تو لہذا اب آئی جی خیبر پختونخوا کے خلاف جس کو مروڑا پیچھے سے ایوان وزیر اعظم سے دیا جاتا ہے تو یہ اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں، اور اب کوئی ڈی پی او اگر ادھر ادھر کرے گا تو اس کو سیدھا کریں گے خود جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، چونکہ ان اختیارات کا اب ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ اچھا، اب جو اگلا معاملہ ہے وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوا ہے۔ سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ دوسرا قاضی بن گیا ہے، یعنی آپ کیسز ہیں، ٹریبیونلز کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں جس طرح فارم 47 کو تحفظ دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، پوری قوم کے بچے بچے کو پتا ہے یہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اندھا گونگا بہرا سمجھتے ہیں پوری قوم کو۔ اب آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، فیصل فرید ایڈوکیٹ اس کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ تھا بنیادی طور پر الیکشن ٹریبیونلز کا جو اسلام آباد کے حلقے ہیں وہاں کا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے 3 حلقوں کا ٹریبیونل تبدیل کرنے کی درخواست تھی۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں یہ 4 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ فیصل فرید جو فواد چودھری کے بھائی ہیں وہ اس کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ انجم عقیل کے وکیل بھی آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جن پر الزام ہے کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ کمیشن نے جو ہے وہ سٹاف گزشتہ سماعت کا حکم نامہ پڑھنے کی ہدایت کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر؟ تو اس پر جو انجم عقیل کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ترمیم شدہ درخواستیں جمع کروائی ہیں، 2 سماعتیں ہو گئی ہیں، جواب نہیں آیا۔ اب فیصل فرید نے کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو معاملہ یہ ہے، ہم نے اس کو اس طریقے سے کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے کہا بھئی ہمیں بھی سنو، موقف جو ہے ہمارا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا رپورٹڈلی۔ تو پھر فیصل فرید نے کہا آپ ہماری درخواست کا فیصلہ کر دیں، آپ اپنی آواز نیچے رکھ کر بات کریں، ایسے آپ بھی بدتمیزی جو ہے نا وہ ان کا کہنے کا مطلب تھا نہ کریں، ہم یہاں بے عزتی کروانے کے لیے نہیں آتے، آپ ہماری درخواست کا فیصلہ کر دیں جو بھی کرنا ہے۔ فیصل فرید اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان پھر یہ شدید تلخ کلامی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہم یہاں بے عزتی کروانے کے لیے نہیں آتی، بالکل کھلی انہوں نے سنائی ہے چیف الیکشن کمشنر کو۔ بہت ساری اور بھی باتیں ہوئی ہیں جو رپورٹ کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ حالات اس وقت اس طرح کے ہیں۔ تو آج پوری طرح ان کو بتایا گیا ہے کہ تم کون ہو، سکندر سلطان راجہ کون ہے، یعنی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہاں پہ انصاف کے مطابق معاملات ہوتے تو آرٹیکل 6 غداری کے تحت ان کا جرم بنتا ہے، لیکن بے بس ہے قوم، بے بس ہے، چونکہ قوم لاکھوں کی تعداد میں نہیں نکلتی۔ اب جو کچھ اب مار کٹائی جو بھی ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں چند ہزار لوگ نکلیں گے تو بیچارے شل کھائیں گے، تھک جائیں گے، گرفتار ہوں گے۔ لیکن اگر یہی جتنا مینڈیٹ تحریک انصاف کو ملا ہے، اگر لاکھوں لوگ نکل آتے، اور سب سے بڑی کمزوری تحریک انصاف کی یہ تھی کہ عمران خان تو جیل میں تھا، لیکن 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، اگر 8 فروری کی رات 12 بجے ہی قوم کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دی جاتی تو حالات مختلف ہوتے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ 9 فروری کو باہر اس وقت نکالے جا سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں قیادت کمپرومائز تھی، کمزور تھی، انہوں نے وہ ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر حالات اس طریقے سے کر دیے جاتے ہیں۔ تو بڑا ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے، اور تحریک انصاف پھر پلٹ کر جھپٹنے کے لیے تیار ہے، اور اب دمہ دم مست کے اندر مزید ہوگا۔ قاضی کی ایکسٹینشن اگر رک جاتی ہے تو آئینی ترامیم کے تحت قاضی جو ہے وہ ایک نئی عدالت کا قیام عمل میں نہ آئے، اگر فضل الرحمان اس پہ اتفاق نہیں کرتے، تحریک انصاف بھی نہیں کرے گی، تو 5 جو ججز سپریم ہوں گے جو سینئر ہوں گے وہی یہ اس طرح کے پٹیشن سن لیں گے، تو آئینی جو عدالت ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور بلاول زرداری بھی کہہ رہا ہے کہ جسٹس منصور ججز کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ بھئی ججز کو کنٹرول کرنا چیف جسٹس اس کام کے لیے نہیں ہوتا، ہر جج کی اپنے رائے ہوتی ہے اور وہ برابر حیثیت میں ہوتی ہیں، صرف چیف جسٹس کے انتظامی تھوڑے سے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ججز کو چیف جسٹس کے ذریعے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی تو ججز کو کنٹرول کر رہا ہے، جسٹس منصور شاہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ان کی سائیکی یہ ہے۔ اچھا، دوسرا خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اس طرح فارم 45 کھل جائیں گے، فارم 47 کھل جائیں گے تو خطرات ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ تو یہ اس وقت بڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اگر مزید اسی طرح ایک جوش ولولے کے ساتھ تحریک انصاف آگے اپنا پریشر برقرار رکھے گی تو یہ یہاں سے لنگوٹیاں چھوڑ کے بھاگیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔